ایک طرف مکہ کا وہ ماحول جہاں سچ بولنا کسی بڑے جرم سے کم نہیں تھا، جھوٹ ہی اصل طاقت تھی، اور کمزور لوگ 40 افکیہ جیسے کبھی نہ ختم ہونے والی سودی قرضوں تلے دبے ہوئے تھے، سوچئے۔ اور ٹھیک اس کے برعکس، بالکل خاموشی سے، دارالارقم کی 4 دیواری کے پیچھے سچائی اور تعلیم کا ایک خفیہ انقلاب شروع ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے کوئی بھی ایسی تحریک ہمیشہ پوشیدہ تو نہیں رہ سکتی تھی، تو اسے عوام تک پہنچانے کا پہلا قدم تھا اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کو جمع کرنا۔ یعنی بات شروع ہوئی خاندان سے، تقریباً 40 رشتہ داروں کی دعوت کی گئی، اور یہاں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ سب کے پیٹ بھر کھانے کے باوجود کھانا بالکل کم نہیں ہوا، لیکن جیسا کہ تاریخ میں اکثر ہوتا ہے، فوری مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو لہب نے اسے جادو قرار دے کر پہلی محفل کو ہی برہم کر دیا۔ خیر، اگلی محفل میں اس مشن کے لیے ایک مددگار طلب کیا گیا، اور جب 3 بار پوچھا گیا کہ اس مشن میں کون مددگار بنے گا، تو لوگوں کے مسلسل مذاق اڑانے کے باوجود صرف ایک نوجوان کھڑے ہوئے، اور وہ تھی حضرت علی۔ ہر بار وہی کھڑے ہوئے۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جس نے ایک ایسی مضبوط کڑی کو جنم دیا جو آخری دم تک ٹوٹ نہ سکی۔ خاندان کے بعد اب رخ عام عوام کی طرف تھا۔ یہاں ایک ٹرم سمجھنا ضروری ہے، یا صباحہ۔ یہ اس وقت کی ایک روایتی عربی پکار تھی جو عام طور پر کسی شدید خطرے یا اچانک حملے سے آگاہ کرنے کے لیے دی جاتی تھی۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ٹھیک یہی پکار لگائی گئی جس نے پورے مکہ کے قبائل کو وہاں جمع کر دیا۔ وہاں جمع ہونے پر سب نے یک زبان ہو کر تصدیق کی کہ انہوں نے پیغمبر کو زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، مگر جب ٹھیک اسی وقت انہیں ایک خدا کی طرف بلایا گیا تو ابو لہب نے شدید غصے میں آ کر بددعا دی۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ قرآن نے اسی وقت پیش گوئی کر دی کہ ابو لہب آگ میں جائے گا اور کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اچھا سوچئے، وہ چاہتا تو صرف دکھاوے کا ایمان لا کر اس پیشگوئی کو جھوٹا ثابت کر سکتا تھا نا، لیکن نہیں، اس کی ہلاکت بالکل ویسے ہی ہوئی جیسا کہ بتایا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جہاں صرف حق بات کہنے کا مطلب تھا سیدھا سیدھا اپنی جان داؤ پر لگا دینا۔ اس دور کے جسمانی تشدد کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کعبہ کے پاس سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھری لا کر ڈال دی گئی، جسے چھوٹی بچی حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے ہٹایا۔ حضرت ابو بکر کا حال یہ تھا کہ انہیں اس قدر مارا گیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن جب ہوش آیا تو پہلا سوال کیا تھا؟ اپنے نبی کی سلامتی کا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود نے شدید ترین تشدد کے باوجود لاؤڈلی سورہ الرحمن کی تلاوت نہیں روکی۔ یعنی جسمانی تکلیف اپنی جگہ شدید تھیں، لیکن استقامت اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ جب وائلنس سے کام نہیں چلا تو قریش نے اپنی اسٹریٹجی بدل دی۔ پہلا قدم دھمکیاں، ابو طالب پر دباؤ ڈالا گیا۔ پھر دوسرا قدم رشوت، بے تحاشا دولت اور مکہ کا سب سے امیر آدمی بننے کا لالچ دیا گیا۔ اور جب وہ بھی ناکام رہا تو آخری کارڈ کھیلا گیا، پاور، یعنی مکہ کی سرداری اور بادشاہت کی پیشکش۔ اور ان تمام ورڈلی آفرز کا جواب اس ایک تاریخی جملے میں قید ہے۔ سورج اور چاند کو دائیں اور بائیں ہاتھوں پر رکھ دینے جیسی مثالیں دے کر اس لازوال ارادے کا اظہار کیا گیا۔ یہ لمحہ مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے کہ مادی لالچوں اور پختہ یقین کے درمیان اصل فیصلہ کیسا ہوتا ہے۔ جب زمین واقعی تنگ پڑنے لگی تو اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے ایک عملی قدم اٹھانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ نبوت کا 5واں سال، یہ بالکل ایک ڈیسپریٹ سرچ فار اسائلم تھی۔ مظلوم مسلمانوں نے سمندر پار کا سفر اختیار کیا اور ان کا راستہ ٹھیک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار کی طرف گیا، ایک ایسا بادشاہ جو اپنے مطلق انصاف کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ پھر شاہی دربار میں ایک زبردست سفارتی ٹکراؤ ہوا۔ ایک جانب تھے قریش کے سفیر جو اپنے ساتھ مہنگے تحفے کی رشوت لائے تھے تاکہ ان ریفیوجیز کو واپس لایا جا سکے، اور دوسری جانب حضرت جعفر موجود تھے۔ انہوں نے دربار میں بہترین انداز میں وضاحت کی کہ کیسے ان کے نئے ایمان نے انہیں جہالت اور ظلم سے نکال کر سچائی اور ایمانداری کا راستہ دکھایا ہے۔ خیر، جب پہلے دن رشوت اور مٹھاس کا جادو نہیں چلا تو قریش نے تھیولوجیکل کارڈ کھیلا، یعنی مذہبی عقائد کا سہارا لیا۔ انہوں نے ایک ایسا ہائی سٹیکس مدعا اٹھایا جس پر نجاشی کو یہ ٹھیک سوال پوچھنا پڑا، تم مریم کے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ دراصل ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت فیصلے کا وقت آیا۔ حضرت جعفر نے وہاں سورہ مریم کی ایسی خوبصورت تلاوت کی کہ بادشاہ رو پڑا۔
نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک تاریخی بیان دیا کہ جو کچھ اس قرآن میں ہے اور جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھیں ان دونوں میں اس لکڑی کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ بادشاہ نے تمام برائبز ٹھکرا دیے اور مسلمانوں کو وہاں ہمیشہ کے لیے پناہ مل گئی۔ حبشہ میں جو ہوا سو ہوا، لیکن ٹھیک اسی دوران مکہ کے اندھیروں میں خاموشی سے کچھ بہت اہم ہونے والا تھا۔ نبوت کے 6 سال کی ایک رات کعبہ میں اکیلے تلاوت ہو رہی تھی اور حضرت عمر جو اس وقت شدید مخالف تھے خاموشی سے سننے لگے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں یقیناً یہ شخص شاعر ہے۔ تبھی آیت کی تلاوت ہوتی ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ عمر حیران ہو کر سوچتے ہیں تو پھر یہ ضرور کاہن ہے، اور اگلی ہی آیت ان کی اس بات کو بھی رد کر دیتی ہے۔ عمر وہاں اندر تک ہل چکے تھے، ان کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ پڑھی جانے والی آیات کیسے ان کے اپنے ذہن میں چلنے والے خیالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دے رہی تھیں۔ 5واں اور آخری مرحلہ، حضرت حمزہ کی استقامت۔ اس سے پہلے کہ عمر اوپنلی سامنے آتے، مکہ کی طاقت کے توازن میں ایک زبردست بھونچال آنے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کوہ صفا کے قریب ابو جہل نے بلا جواز شدید بدتمیزی کی اور پروفٹ کو برا بھلا کہا، مگر ٹھیک اس وقت مکمل خاموشی اختیار کی گئی، کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن ایک غلام خاتون نے یہ سارا واقعہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے جا کر مکہ کے سب سے ہیبتناک شکاری حضرت حمزہ کو واپس آتے ہی سب کچھ سنا دیا، اور بس یہاں سے چنگاری سلگی۔ بغیر کسی خوف کے حضرت حمزہ سیدھا دربار میں داخل ہوئے، ابو جہل کو زوردار ضرب لگائی اور اس چھا جانے والی خاموشی میں اوپن اعلان کر دیا، میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس ایک جملے نے پورے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی غیر متوقع حمایت سامنے آئے گی جس نے مکہ کے پاور ڈائنامکس کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس وضاحت کے آخر میں اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیسے ایک واحد ہمت کا لمحہ پورے معاشرے کی پاور ڈائنامکس کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جو فورسز کسی تحریک کو کچلنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہی فورسز بالآخر اس تحریک کی ایسی بلندی کا سبب بن جاتی ہیں جسے روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی تاریخ کا وہ حصہ ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔